अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान इलेक्शन कश्मीर स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम मौजूद हैं राजमहल में और राजमहल की सरज़मीन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम नवाज़ आज तशरीफ़ लाई और ये ततापानी की तारीख़ में, राजमहल की तारीख़ में पहली बार हुआ। और आज इस जलसे की, इस रैली की मेज़बानी कर रहे थे ज़ुल्फ़िकार अली मलिक साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नामज़द उम्मीदवार हैं LA-8 राजमहल 1 के। और 25 जुलाई को चूँकि कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उन इलेक्शंस की तैयारियां हैं। मरियम नवाज़ आज़ाद कश्मीर के तूफ़ानी दौरे कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में दौरा किया, आज उन्होंने कोटली डिवीज़न का इंतखाब किया, कल वो पुंछ डिवीज़न में जाएंगी। और देखना ये है कि क्या राजमहल में हमने देखा कि 35 साल से एक ही शख्स बरसरे इक़्तिदार है, क्या राजमहल की किस्मत बदलने जा रही है? क्या राजमहल में कोई तारीख़ी अपसेट होगा? चूँकि राजमहल में हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, PTI, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और TLP के दरमियान कांटे का मुकाबला है और बड़ा जोश व खरोश है इस हल्के में। इस हल्के की अगर हम बात करें तो हमेशा बुनियादी सहूलतों से महरूम रहा और 35 सालों में हमने देखा कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा फंड्स तो आए, लेकिन डेवलपमेंट का 1% का काम भी नहीं हुआ। क्या वजह बनी, क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, क्यों यहाँ पे काम नहीं हुआ? और यहाँ के पढ़े लिखे लोग, यहाँ के जो अवाम हैं, वो हमेशा वोट देते रहे, लेकिन उनका इस्तेहसाल होता रहा। और अगर जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, ततापानी की बात करें, इस हल्के की बात करें, इसका क्रेडिट भी किसी एक शख्सियत के नाम जाता है और आज वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का जलसा कितना कामयाब रहा और मरियम नवाज़ का ओवरऑल कश्मीर का दौरा कितना कामयाब रहा। और अगर इनकी हम बात करें तो इनकी इलेक्शन कैंपेन कितनी अच्छी जा रही है। 25 जुलाई को ये अपना वोट कहाँ देख रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नामज़द उम्मीदवार हल्का LA-8 कोटली 1 राजमहल से जनाब ज़ुल्फ़िकार अली मलिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मलिक साहब, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, आज बहुत ज़बरदस्त क्राउड रहा, यहाँ पे बड़ा पुरतपाक वेलकम हुआ। किस तरह देखते हैं? पहले तो मरियम नवाज़ चूँकि पहली दफ़ा इस खित्ते में तशरीफ़ लाई, राजमहल में तशरीफ़ लाई और ततापानी आई। हाँ जी, मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि 35 साल के बाद यहाँ पे एक अपसेट होने जा रहा है कि एक शख्स जो 35 साल पे यहाँ पे इक़्तिदार में थे, उनको मियाँ नवाज़ शरीफ का एक कारकुन उनसे फ़तह हासिल कर रहा है। मैं जो है ना किसी को शिकस्त की बात नहीं करता, मैं अल्लाह पे तवक्कल रखता हूँ। तो मियाँ नवाज़ शरीफ का एक कारकुन जो है वो यहाँ पे फ़तह हासिल करने जा रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, इसलिए कि 35 साल के इस निज़ाम ने यहाँ के नौजवानों, एक नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया। यहाँ पासमानगी है, ये मसाइलस्तान ही मसाइलस्तान है। तो इसलिए ये 25 तारीख को इंशाल्लाह ये काम होने जा रहा है। 25 को आप कह रहे हैं कि अपसेट होगा, आपको लगता है? हमने कुछ सर्वे भी किया, उसमें देखा कि नून लीग कंपटीशन में है, PTI कंपटीशन में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपटीशन में है। अभी चूँकि 25 जुलाई को बड़ा वक्त है, आप किस तरह देखते हैं? आप अपनी कैंपेन को कहाँ रेट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखें, यहाँ से पिछली दफ़ा हमने 15,000 और कुछ 100 वोट हासिल किए थे और मेरा जो हरीफ है उसने 11,800 वोट हासिल किए थे। अल्लाह की मेहरबानी से, लोगों के तावन से, लोगों की मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की कमिटमेंट से हमारा जो 15,000 से ज़ायद वोट था वो अपनी जगह पे कायम है। जबकि मेरा जो हरीफ था उसने जो 11,000 वोट लिया था यहाँ से, उसके 3-4 टुकड़े हो चुके हैं और फिर एक बड़ी तादाद में लोग जो है ना हमारे साथ शामिल भी हो गई है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस हल्के से जो ठीक है, मुकाबला होता है, सबके साथ होता है, जिसके 10 वोट है उसके साथ भी मुकाबला है, लेकिन मुस्लिम लीग यहाँ बहुत आगे है और उसके जो पिछला उम्मीदवार होगा वो कुछ ज़्यादा ना हुआ, 8 से 10 हज़ार जो है ना इस वक्त जो सर्वे है, बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया, आपने भी किया होगा, लेकिन बहुत सारी जो सर्वे टीमें हमारी जमात ने भी करवाया और भी गैर जानबदार सर्वे जो टीमें हैं उनने कहा है कि 8 से 10 हज़ार जो है ना मुस्लिम लीग का कैंडिडेट आ गया है। आप क्या समझ रहे हैं कि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कौन पार्टी? सेकंड नंबर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट अभी तक, तो थर्ड नंबर पे शायद तारीक लबैक आती है, पीपल्स पार्टी आती है, PTI भी आ सकती है। PTI जो है ना वो सिर्फ जो है ना झंडे, बैनर, शोर शराबा है, वोट नहीं है उसका। मलिक साहब,
ایک چیز بڑا ہے کشمیر کا یہ 11واں الیکشن ہے، اور اگر 11 الیکشنز کی ہم بات کریں اور ہمیشہ وہی جماعت جیتی جو وفاق میں، اس بیانیے کو یا اس ایک ٹریڈیشن ہے ماضی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی رہا. کہتے ہیں ہمارے یہاں بڑی یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ہوا چلتی ہے اسلام آباد کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ہوا چلے گی یا نہیں؟ وہ ہوا اسلام آباد کی جو ہے نا ڈسکا تک بند ہو گئی تھی. پچھلے 11 الیکشن جو تھے نا پنجاب کے اندر، جب سے وہ آ رہے ہیں تو وہ ہوا بند ہو گئی ہے، وہ ٹمپریچر ختم ہو گیا ہے. اور یہاں کشمیری لوگ ہیں ان کو احساس ہے کہ کون کشمیری نسل ہے اور کون کشمیر فروش ہے. تو لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کشمیر فروشوں کا ساتھ ہم نے نہیں دینا. کشمیر فروشوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اس حلقے پہ آ جاتے ہیں. اس حلقے میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے. کچھ ڈیولپمنٹس کے جو کام ہوئے ان کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے بالکل، لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں پسماندگی بہت ہے. آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا جو فنڈز کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، یہاں پیسہ چلتا ہے کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے کہا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لاسٹ نائٹ کوئی پیسہ چلے گا، کوئی گیم ہوگا جس طرح پریویس ہوتا رہا؟ کوئی انشاءاللہ تعالی ہمارے کارکنان اتنے پرجوش ہیں اور اتنے ڈٹرمن ہیں کہ ہم ان تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے. اور اگر کوئی ایسی ہمیں بالکل ہم جی پر امید ہیں. کتنا پیسہ چلائیں گے، کتنا ووٹ چوری کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، فتح حاصل کریں گے. اچھا، دوسرا یہ اس حلقے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کنٹروورشل بھی ہے. لوگ کریڈٹ کوئی اور لینا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، کچھ اور لوگوں کی انوالومنٹ تھی. اس حلقے کو الگ ایک حلقے کا درجہ ملا. کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ کینڈیڈیٹ ایسے بھی ہیں جو اس حلقے کے نہیں ہیں لیکن وہ یہاں سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ حلقہ بنانے میں اگر میرا کردار نہیں تھا تو میرے خلاف جلوس کیوں نکلے. اور پھر اس حلقے کی ساری جو سیاسی مہم تھی وہ بھی میں نے چلائی، اور اس کی جو قانونی پروٹیکشن تھی وہ بھی الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک میں نے وہ ساری جنگ لڑی ہے. اس لیے اللہ کی مہربانی سے پتہ ہے لوگوں کا کہ اس حلقے کا میں بانی بھی ہوں، اور لوگوں نے اب مجھے اس کا وارث بھی بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور بڑی یہاں پہ آبزرو ہوئی، وہ یہ ہے کہ آپ ایک الزام لگتا ہے کہ شاید اسکیموں کے فنڈز کے پیسے آپ نے کھائے ہیں. کیا مخالفین کو اس پہ جواب دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، میرے جو پیسے ہیں نا وہ زمین پہ موجود ہیں، اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. میں لوگوں سے مانگ تانگ کے ہمارے وزراء سے، کو پرائم منسٹر نے مہربانی کی تو اس سے میں پیسے لے کے آتا رہا. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے جن لوگوں نے 35 سال جن کے پاس پیسہ رہا، یہاں کے وسائل رہے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوال ہے. دیکھنے کمپیئر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ حلقہ بھی آزاد کشمیر کے اندر ہے. سینسے کے حلقہ جو باقی اس کے ملکہ حلقے، وہ ان کی ترقی دیکھیں اور اس کی دیکھیں. تو اگر اس حلقے کی ترقی اس کے برابر نہیں ہے، جبکہ یہاں کا بندہ 7 بار مسلسل جیتا، تو اس کا مطلب ہے جو یہاں سے 7 بار جیتا وہ کرپٹ آدمی تھا، اس نے پیسے کھائیں، جس کی وجہ سے تعمیر و ترقی میں ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس میں 35 سال کا لوگوں کا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی. ہم نے دیکھا اگر دھنوا گوئی کی بات کریں، وہاں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ایون تتا پانی بازار مینیج نہیں ہو رہا. بہت سارے ایسے مضافات کے علاقے ہیں جہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، اور کچھ کام جن کا کریڈٹ آپ کو جاتا بھی ہے، بارہا اس پہ بات بھی ہوئی. لیکن آپ کس طرح وہ کریں گے جو دھنوا گوئی کا جو بیلٹ ہے اس پہ کہا یہ جاتا ہے بالکل اوور دا نائٹ چینج آتا ہے مومنٹ. آپ کی کیمپین بہت اچھی جاری ہے. کیا اس طرح کا کوئی وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے؟ یہ کام سارے میں ان سے بہتر جانتا ہوں. جی ہاں. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اس طرح کی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل میں ہونے نہیں دوں گا جی. میں جانتا ہوں، سب حالات جانتا ہوں میں. اچھا، چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اوورال کیمپین کو؟ اور کشمیر میں مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا، جس طرح مریم بی بی بھی بتا رہی تھی، کیا نواز شریف کا بیانیہ چلے گا؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیر میں مسلم لیگ نون سیٹیں نکالے گی؟ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کا جوش و خروش دیکھیں، آپ لوگوں کے جذبات دیکھیں، اور لوگوں کی سب چیزیں دیکھ کے یہاں پہ لوگ نواز شریف پہ لوگ جان دیتے ہیں کشمیر کے، کہ وہ کشمیری نسل ہے، کشمیریوں کا ہمدرد ہے. تو اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں، مریم نواز کے ساتھ ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہیں، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑیں گے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہم صفایا کریں گے، چونکہ یہاں اس وقت آپ حکومت میں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 سالوں میں آپ نے بالکل کام نہیں کروایا. اور جو گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ 1 ٹکے کا بھی کام نہیں ہوا یہاں پہ. وہ گنڈا پور جو ہے نا، پتہ نہیں کیا گنڈا پور یا ڈنڈا پور یا گندا پور جو ہیں، وہ بے ہوش آدمی ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ اس کو تو آزاد کشمیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم نے اقتدار سنبھالا تھا تو یہاں برا حال تھا. ٹھیک ہے جی. اللہ کی مہربانی سے ہماری حکومت وہ ہے جس نے لوگوں کو عدل و انصاف دیا، NTS کا نظام دیا، تمام مین شاہراہیں ہم نے مکمل کی، اور غریب لوگوں کو انصاف دیا. آزاد کشمیر کے لوگوں کو اطمینان ہے. اور وہ جو سوچ رہے ہیں، یہ گنڈا پور صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں، میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں
کہ آزاد کشمیر سے اسلام آباد زیادہ دور نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ کوئی سازش ہونے بھی نہیں دیں گے. جو کرے گا اس کی لاش یہاں سے جائے گی، پھر وہ زندہ نہیں جائے گا یہاں سے. تو اس سازش کو آپ کس طرح ناکام بنائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سازش کرے گا اس کی یہاں سے لاش جائے گی، تو کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ سازشیں ہوتی رہی ہیں، پریویس الیکشن چوری ہوئے الیکشن اگر کسی نے چوری کیا تو پھر وہ بیانہ کھیل کھیلا جائے گا کہ پھر ایک نئی تاریخ لکھنی پڑے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جہاں پہ پھر جارحانہ سیاست ہوگی، بیانیے کی جنگ لڑی جائے گی کشمیر میں بھی؟ بالکل لڑی جائے گی. اور میری بات کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی نے الیکشن کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اسلام آباد زیادہ دور نہیں ہے. پھر دنیا ساری دیکھے گی، پھر انٹرنیشنل دنیا آئے گی یہاں پہ. اس میں ایک راجہ فاروق حیدر صاحب چونکہ وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کشمیر کا سودا ہو چکا. مریم بی بی یہی کہہ رہی ہیں. کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس وقت تک کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. کشمیری آپ کے کارکن ہوں یا عام کشمیری ہوں، کسی دوسری جماعت کے ہوں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بیانیہ ہے پاکستان کا کشمیر سے لے کر نون لیگ کا کیا بیانیہ ہے اور ان کا کیا بیانیہ ہے؟ لیگ اور راجہ فاروق حیدری کشمیر کی جو تقسیم ہے یا اس کا جو سودا ہے، اس کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہم لوگ ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ یہ نہیں ہونے دیں گے. آخری سوال میرا، آپ کیا سمجھتے ہیں 25 جولائی آنے والی ہے، 25 جولائی کے بعد جب ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہوں گے تو آپ فاتح راج محل ہوں گے 35 سال کے بعد؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے کرم سے ہوں گا اور لوگوں کے تعاون سے ہوں گا اور انشاءاللہ ہوں گا. بہت شکریہ. جناب ذوالفقار علی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح حلقے میں انہوں نے کام کروایا، حلقے کی عوام ان کے ساتھ ہیں. کشمیر میں مسلم لیگ نون کا، نواز شریف کا، مریم نواز کا بیانیہ چلے گا. یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ انہی کے جو کارکن ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، راج محل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.